بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا سوال کیا ہے؟ بھینس کی قربانی کے مسئلے میں حرفیت پسندی کا آغاز کب سے ہوا؟ حرفیت پسندی کا آغاز کب سے ہوا؟ حرفیت پسندی سمجھتے ہیں کیا ہے؟ حرفیت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے، وہ ابل ہے، اونٹ مذکر مؤنث، وہ بقر ہے نا، گائے بیل مذکر مؤنث، وہ مثال کے طور پر معز ہے، بکرا بکری مذکر مؤنث، ایسی میڈھا ہے مذکر اور مؤنث، یہ آیا ہوا ہے۔ اب آپ لوگ جو بھینس لے کر کے آ رہے ہیں، جس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں، یہ لفظ تو ہے ہی نہیں قرآن میں، بھینس کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، تو آپ لوگ کہاں سے پانچویں جانور کا اضافہ کر رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حرفیت پسندی، یعنی لفظ ڈھونڈنا، حرف ڈھونڈنا کہ یہ ورڈ نہیں ہے قرآن میں، بھینس کا لفظ نہیں ہے، جاموس کا لفظ نہیں، قرآن میں سنت میں کہیں نہیں آیا ہوا، تو یہ لوگ یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ تو اس کی تعریف تو بہت آسان ہے سمجھ لینا، بہت آسانی سے۔ یہ بات کب سے شروع ہوئی بھائی؟ پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں صدی، آپ کو کہیں بھی علماء سلف صالحین کے یہاں کہیں بھی اختلاف نہیں ملے گا کہ کسی نے کہا ہو کہ اس کالی نسل کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، اس کی قربانی بھی ہو رہی ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس سوال کے ضمن میں کہا تھا کہ بہت ہی صراحت کے ساتھ ہے نا ائمہ اسلام سے، امام اسحاق بن راہویہ سے، حضرت امام احمد بن حنبل سے، اور ان کے پہلے امام شافعی سے، اور ایسے ہی دیگر علماء سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ قربانی 7 لوگوں کی طرف سے ہوگی، ہے نا۔ اور ایسے ہی ہم نے کہا ابو الولید باجی نے یہی بات کہی اپنی کتاب کے اندر، امام نووی نے یہی بات کہی اپنی کتابوں کے اندر، ڈیٹیل تفصیل بیان کی، باقاعدہ نام لے کر کے، اونٹ کی اتنی اتنی قسمیں سب کی قربانی ہوگی، گائے بیل کی اتنی اتنی قسمیں سب کی قربانی ہوگی، اور باقاعدہ نام لیا اس کے اندر بھینس کی قربانی ہوگی۔ امام نووی کب کے ہیں؟ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، آج سے 700 سال 750 سال پہلے کے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی اور بھی علماء، اس لیے دونوں کے حکم پر اجماع ہے کہ دونوں کا حکم سیم ہے۔ دونوں کا حکم کیا ہے؟ ایک ہے کہ سفید والی، یعنی جو ہمارے یہاں پائی جاتی، عرب میں پائی جاتی، یہاں بھی پائی جاتی ہے، اور یہ جو کالی نسل ہے جس کو بھینس کہا جاتا ہے، ان دونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا حکم سیم۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ معاملہ آپ کو کب تک نہیں ملے گا؟ ہماری اپنی معلومات کے مطابق پوری تاریخ میں پہلی بار اگر کسی نے کہا کہ بھائی جاموس کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے، حدیث میں نہیں آیا ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہوگی، تو سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی ہے وہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ وہ ہمارے مطلب کمزور مطالعے اور ناقص علم کے مطابق وہ سب سے پہلے جس نے کہی ہے وہ ایک بریلوی، ایک بدعقیدہ، ایک قبر پرست اور ایک جہمی عالم ہے۔ اتر پردیش کا علاقہ، امیٹھی، لکھنؤ سے کچھ فاصلے پر امیٹھی کا علاقہ، امیٹھی کے ایک عالم ہے بریلوی، قبر پرست، جہمی، گمراہ، صوفی عالم، شرکیہ عقیدہ رکھنے والا عالم، سمجھ رہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ملا جیون۔ کیا نام ہے ان کا؟ ملا جیون۔ یہ ملا جیون جانتے ہیں کون سا دور ہے؟ وہ دور ہے جو ماضی کا دور ہے، جب مسلمانوں کی حکومت تھی، 1130 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 1130 میں۔ آج کون سی تاریخ ہے بھائی؟ 1447 ہے، 1130 اگر آپ جوڑیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کم و بیش 300 سال سے کچھ سال زیادہ کا عرصہ گزرا ہے، 300 سال سے زیادہ پہلے، یعنی تقریباً 1100 سال کے بعد پہلی بار کسی عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ بھئی یہ جاموس کا لفظ قرآن و سنت میں نہیں آیا ہے، اس لیے اس کی قربانی دی جائے۔ اس کے پہلے عرب کے علماء، عجم کے علماء اور کسی نے بھی نہیں کہا، سمجھ رہے؟ کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی مورخ نے، کسی مفتی نے، کسی ہے نا فقیر نے، کسی نے نہیں کہا کبھی
یہ الگ ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ سب سے پہلے کس نے کہا؟ جس کی وفات 1130 ہجری میں ہوئی ہے، تقریباً 1817-18 میں، 1817-18 عیسوی میں اس شخص کی وفات ہوتی ہے۔ یہ شخص سمجھ رہے ہیں؟ یہ شخص اس شخص نے پہلی بار اپنی کتاب کے اندر لکھا، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں شرکیہ عقیدے پر اور بدعقیدگی پر، بدعات پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ تو بھائی آپ کو اگر یہ سمجھنا ہے کہ ہے نا، جو سوال تھا کیا تھا؟ بھینس کی قربانی کے مسئلے میں حرفیت پسندی کا آغاز کب سے، اس کا آغاز کب سے ہوا؟ اگر ہم جاننا چاہیں گے تو 1100 سال کے بعد ہوا۔ اس کا آغاز کب سے ہوا؟ 1100 سال کے بعد۔ اچھا، یہ عالم کون تھے؟ بریلوی بدعقیدہ۔ اگر ہم سوچیں کہ بھائی سنت کے علماء، اہل حدیث علماء میں اگر کسی نے اس مسئلے میں کوئی اعتراض کیا تو کب اعتراض کیا؟ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں گے تو پھر یہ تو آج سے 40-45 سال پہلے وفات پانے والے ایک عالم ہیں، اور اہل حدیثوں کے علماء میں سے ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں، جن کا نام ہے حافظ عبداللہ روغڑی، ہے نا، امرتسری، پنجاب کے ایک بڑے عالم اہل حدیث گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس سے پہلے آپ کو کوئی عالم نہیں ملے گا جس نے کہا ہو کہ بھینس کی قربانی اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ اس کا نام قرآن میں، سنت میں نہیں آیا ہے۔ سلف کی جہاں تک بات ہے، علماء سلف، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، آپ کو کیا ملے گا؟ سب نے اس کو بقر سمجھا، بقر گنا، بقر کاؤنٹ کیا، اور بقر کی وجہ سے زکوٰۃ بھی لی، بقر کی وجہ سے قربانی بھی کرتے رہے، جیسا کہ سارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، جیسا کہ ہم نے امام نووی وغیرہ کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو اگر آپ تاریخ جاننا چاہیں تو ایسے جان سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ آیا نا، یہ نام قرآن میں نہیں، جاموس کا ورڈ نہیں آیا، بقر کا لفظ آیا ہے نا، اور کیا آیا؟ ماز، بکرے کا لفظ آیا، ابل کا لفظ آیا ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ ذان، میڈھے کا لفظ آیا، اور یہ جاموس کا لفظ نہیں آیا، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ جو لفظ پر بحث کرنے کے لیے لفظ نہیں آیا ہے، اس کی شروعات کب ہوئی ہے؟ ہم نے کہا 1130 میں وفات پائے ہیں، اس سے پہلے یہ بات انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی، تو 1100 سال تک یہ معاملہ نہیں تھا۔ 1100 سال کے بعد، اس کا مطلب 12ویں صدی ہجری میں پہلی بار حرفیت پسندی کا کیا ہوا؟ آغاز ہوا۔ یہ ہے اس مسئلے کا، اس سوال کا خلاصہ، اس کا جواب۔ ٹھیک ہے؟